صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ نے اپنے کو اعمال دیے اور ہر عمل کی تاثیر الگ الگ دی ہے۔ جیسے ایک آدمی دوا کھاتا ہے، دوا پیٹ میں جاتی ہے، جس کے لیے وہ دوا بنی ہے اسی کا علاج کرتی ہے۔ سب دوائیاں پیٹ ہی میں جاتی ہیں اور وہاں سے وہ اپنا اپنا کام کرتی ہے۔ ایسی بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اعمال کا مجموعہ دیا ہے، لیکن سب کی تاثیر اللہ نے الگ الگ دی ہے۔ آدمی انہی اعمال سے بنے گا۔ باقی دنیا کے جتنے اسباب ہیں یہ سب باہر کا سرمایہ، اندر کا نہیں۔ اور آدمی کے اندر خوبی اور کمالات اس کے اندر کی ہوتی ہے، باہر کی چیزیں وقتی۔ ایک آدمی جب تک عہدے دار ہے، جب تک اس کی عزت ہے، عہدہ چلا گیا تو اب وہ کوئی پوزیشن اس کی نہیں باقی رہتی۔ باہر کا مال ہے، باہر ہی چلا گیا، اس کو کچھ نہیں ملا۔ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، پیسہ جب تک اس کو کوئی بھی سیٹ بولے گا، فقیر کو کوئی سیٹ نہیں بولتا۔ ایک آدمی کے پاس دکان ہے، کوئی بھی دکاندار کہے گا، اور دکان چلی گئی، کوئی بھی دکاندار نہیں بولتا۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جب تک بادشاہت رہی تو لوگ بادشاہ کہتے رہے، حضور حضور کہتے رہے، اور جب بادشاہت چلی گئی تو کوئی بھی ملک ان کو لینے کو تیار نہیں۔ کہاں ان کا استقبال ہوتا، کہاں ان کے آنے پر بینڈ باجے بجتے، کہاں ان کے لیے فوجیں حفاظت کے لیے لگائی جاتی، ان کے لیے محلات کا، کھانے کا، خادموں کا انتظام ہوتا۔ لیکن جب عہدہ چلا گیا تو کوئی ملک استقبال کرنے کو تیار نہیں، صاف کہہ دیتا ہے ہمارے پاس تمہاری حفاظت کا کوئی نظام نہیں۔ اس کا بھاؤ نہیں تھا، تو چیزوں کا بھاؤ تھا، وہ چلی گئی، بھاؤ بھی چلا گیا۔ ایسی کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اعمال بھی چلے گئے، کبھی سنا آپ نے کہ آدمی دنیا سے جانے سے پہلے مال گیا؟ تو سنا ہوگا، لیکن اعمال گئے یہ نہیں سنا ہوگا کبھی آپ نے۔ اعمال اس کے ذاتی کمال کا نام ہے، اس سے آدمی بنتا ہے۔ باہر چیزیں کم ہو، زیادہ ہو، نہ ہو، پھٹے پرانے حال ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بزرگ تھے، ذرا مجذوب قسم کے۔ ایک دن ان کو ایک چور نے دیکھا کہ یہ پاگل آدمی ہے کوئی، اور اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنے ہوئے اور ہاتھ میں جوتا لے کے جا رہے راستے سے۔ کہاں یہ پاگل ہے، کپڑے اتروا لو اس کے۔ اس نے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کیا، اس نے کہا بڑے میاں لاؤ کپڑے لاؤ، کہنے کہ جا اپنا کام کر۔ نہیں، بولے زیادہ بات مت کر، کپڑے اتار کے دے۔ بولے جا اپنا کام کر۔ پھر کہا کپڑے اتار کے دے دے، بولے کپڑے لے گا؟ کہاں بالکل لوں گا، سمجھے پاگل آدمی دے دے گا، جا اپنا کام کر۔ پھر بھی نہیں مانا، اشارہ کیا، اس کی آنکھیں زمین پہ گر گئی۔ اس نے کیا فیصلہ کیا کپڑوں کو دیکھ کر، لیکن اندر مایا کچھ اور تھی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بزرگوں کہ آدمی پھٹے پرانے حال ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک مقام ہوتا ہے اللہ کے نزدیک۔ حضرت غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ جنات کے عامل تھے۔ کس کے عامل تھے؟ جنات کے۔ جیسے آج کے زمانے کے ایسے نہیں، واقعی عامل تھے۔ آج تو بزرگوں باتیں زیادہ ہے، حقیقت کم ہے، باتیں زیادہ ہیں، حقیقت کم ہے۔ اور وہ واقعی اپنے زمانے کے زبردست عامل تھے اور پیسے کمانے والے نہیں تھے۔
ایک جنات ان کے ہاتھوں مارا گیا، اس کی بیوی نے اس کے لڑکے کو تیار کیا جنات کو، کہا بیٹے میں نے قسم کھائی ہے تیرے باپ کا بدلہ لوں گی حضرت غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ سے۔ بیٹے کو تیار کیا، خوب مضبوط کیا، کہا اب بدلہ لینے کا وقت آیا۔ آ گیا ایک عورت کے اوپر، ان کو بلایا اتارنے کے لیے، تو وہ غالب آ گیا ان پر۔ کیا ہے غالب؟ کہنے لگے کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا میرے باپ کا تم سے۔ بولے ٹھیک ہے میں بھی تیار ہوں مرنے کو، لیکن 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں۔ کیوں؟ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، دے دوں، پھر میں مرنے کو تیار ہوں، لین دین صاف کر لوں۔ ماں نے کہا بیٹے اجازت دے دے، 3 دن کے بعد آ رہا۔ انہوں نے کہا آ جاؤں گا، جاتا کہاں۔ اب 3 دن انہوں نے لین دین صاف کیا، لوگوں سے معافی وافی مانگی، نمازیوں سے کہا بھائی ہو میں نے کبھی کسی کو گالی دی ہو، کسی کو برا بلا کہا ہو، مجھے معاف کر دو۔ ایک فقیر بیٹھا تھا مسجد میں کونے میں، یہ چیزیں اپنے کام کی نہیں، چیزیں کم ہو یا زیادہ کیا فرق پڑتا اس سے، اصل عمل کا بننا ہے، اور ہر عمل کی تاثیر اللہ نے الگ الگ رکھی ہے۔ جیسے ایمان ہے، ہم دعوت میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی ایمان بنا، کیا بنا؟ ایمان بنا۔ ایمان بنے گا تو اس کی تاثیر کیا؟ دیکھو 100 سال کا پاپی، 100 سال کا سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا، ایک نیکی نہیں، بڑے بڑے گناہ، قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، شراب ہے، او سارے گناہ اس کے ذمے، اور ایک مرتبہ اقرار کر لے اللہ ہمارے رب ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ارے صدیوں کے گناہ ایک اعلان میں صاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سازش میں شریک بلکہ خود قتل کیا، حضرت ویشی کا ایک کمال تھا، حراب کہتے ہیں نیزے کو، چھوٹا نیزہ، ان کو یہ کمال حاصل تھا کہ اگر پیچھے سے آدمی کے مارے تو ناک توڑ کے نکل جائے، اور ناک کی طرف سے مارے تو پیٹ پھاڑ کے نکل جائے۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تیار کیا، حضرت ویشی کو، ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے، میں نے قسم کھائی ہے بدلہ لینے کی، تجھے آزاد کرا دوں گی۔ کہا ٹھیک ہے، لالچ بری بلا ہوتی ہے، آدمی یہاں مرتا ہے لالچ میں آ کر۔ احد کی لڑائی میں حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ پر حراب سے نیزے سے حملہ کیا اور گرے، شہید ہو گئے۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ناک کان کاٹ لیے، گلے کا ہار بنا لیا، خنجر سے سینہ چاک کر کے کلیجہ ہاتھ ڈال کے نکال کے چبا کے تھوک دیا۔ ہمت ہماری تمہاری؟ ارے بولو نا، نہیں، ارے کتنے لوگ خون دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے، ہوتے نہیں ہوتے، خون دیکھ کر، کسی کی تکلیف دیکھ کر آدمی برداشت نہیں کرتا۔ میرے پیر میں موچ آئی تھی ایک مرتبہ ترکی کے سفر میں، سردی کا زمانہ، تکلیف زیادہ، وہاں کے لوگ کیا بولے، اسپرٹ لگا کے ہم رات کو جائیں گے، صبح پیر کھینچ کے برابر کریں گے۔ ایک عالم ترجمان تھا، نوجوان ہمارا، یوسف نام تھا اس کا، اس کو بولے انہوں نے ان کو پیچھے سے پکڑو، ہم ٹانگ پکڑتے آگے سے کھینچتے، تم چھوڑنا مت، ہاں بالکل۔ اس نے مجھ کو پیچھے سے پکڑا، اور 2 ترکیوں نے، تگڑی قوم ترکی، تمہاری طرح مردار نہیں، ہاں ہم تو بہت مردار ہے، بہت تگڑی قوم، کیسی قوم؟ مضبوط قوم۔ ایک نے میری ٹانگ کھینچی، میرے منہ سے زور سے آواز نکلی، میں بے ہوش ہونے کے بجائے وہ عالم ہی بے ہوش ہو گیا۔ بعض لوگ اس سے بات ہوتے ہیں، یہ کیا رے بابا، تو ہی میرے بے ہوش ہوگا میرے بے ہوش ہونے کے بجائے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمت کا کمال سمجھو، ہاں، حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکال کر چبا کر تھوک دیا، اور کہتی تھی ایمان لانے سے پہلے نانو بنت طارقی نمشی علی النمارقی، ارے ہم تو تاروں کی بیٹیاں ہیں اور قالینوں پہ چلتی ہیں، اگر مسلمان کو مار کے آؤ گے سینوں سے لگا لیں گی، اور اگر مسلمانوں کو نہیں مار کے آؤ گے تو دھتکار کے نکال دیں گی تم کو، ایسے اشعار پڑھتی تھی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی عورت نے کہا تھا